اعمال خیر کی توفیق عنایت فرمائے۔ گزشتہ آیات میں ہم پڑھ رہے تھے کہ کچھ انسان اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دین اسلام کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں لیکن ان کے خرچ کرنے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے روکیں۔ اور آج کی آیات مبارکہ خالق کائنات نے انہی انسانوں کے دو گروہوں کو اپنے الہامی پیغام سے جدا عنوان دیا ہے۔ اللہ کے اس کلام کا حسن بیان یہ ہے کہ جہاں یہ ایک طرف یا ایھا الناس کہہ کر سارے انسانوں کو مخاطب ہوتا ہے، وہیں انسانوں کے مابین جو الہی تفریق ہے، انسانوں کی بنائی ہوئی تفریق نہیں بلکہ جو الہامی آسمانی اور الہی تقسیم ہے اس کو واضح کرتا ہے۔ اور وہ الہامی اور آسمانی تفریق کیا ہے؟ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، کہ اللہ فرق کرتا ہے، الگ کرتا ہے پاک کو ناپاک سے۔ قرآن مجید کے معروف جو موضوعات ہیں، عنوانات ہیں، ان میں سے ایک معروف عنوان یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے جہاں ایک طرف سارے انسانوں کے لیے اپنے اس آخری کلام میں خطاب فرمایا یا ایھا الناس، اور سرکار دو عالم نبی رحمت حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا منصب ذیشان عطا فرمایا کہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور قرآن یہ کتاب سارے انسانوں کے لیے ہے۔ لیکن اس کے بعد اس کلام نے ہی ایک الہامی اور الوہی نظام کے تحت انسانوں کے مزاجوں کے مطابق کہیں تو فرمایا کہ جو علم والے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہو سکتے، اور دوسرا عنوان اور دوسرا مضمون جو اللہ کے اس آخری لاریب کلام نے پہنچایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، اب یہ خبیث جس کو اللہ کا کلام کہتا ہے، انسان نہیں، انسان اپنے مزاج کے مطابق بدلتا رہتا ہے، انسان خود اپنی حالتوں میں ایک جیسا نہیں ہے، انسان غصے میں ہو تو کچھ اور سوچتا ہے، انسان خوشی میں ہو تو کچھ اور بول دیتا ہے، انسان بھوکا ہو تو اس کے فکر اور اس کے الفاظ اور ہو جاتے ہیں، انسان جب شکم سیر ہو، جب پیٹ بھرا ہو تو اس وقت اس کے افکار اور اس وقت اس کے الفاظ اور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان اپنے بچپنے میں، لڑکپن میں اس کی سوچ اور اس کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔ وہی انسان جب جوان ہوتا ہے، تندرست و توانا ہوتا ہے، اس کے سارے حواس صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں، درست ہوتے ہیں، اس وقت اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کے الفاظ وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہی انسان جب ضعیف ہو جاتا ہے، لاغر کمزور ہو جاتا ہے اور اس کے اعضاء تندرست نہیں رہتے اور اس کے حواس
توانا اور ایکٹیو نہیں ہوتے، اس وقت اس کی سوچ، اس کے فکر اور اس کے الفاظ کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ وہی انسان اپنی حالتوں میں بدلتا رہتا ہے۔ تو انسان کسی کو ناپاک کہہ دے تو اس کا کہنا مستند نہیں ہو سکتا ہے، حتمی نہیں ہو سکتا ہے، وہ بدل سکتا ہے۔ علم کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ ایک عالم خود اپنی حالتوں میں بدلتا رہتا ہے، اپنے افکار میں بدلتا رہتا ہے، اپنے الفاظ میں بدلتا رہتا ہے، اس کے الفاظ بدلتے رہتے ہیں، اس کی سوچ کے جو محور ہے وہ بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن جب کسی کو خالق کائنات جو الحی القیوم ہے، جو ہمیشہ سے ایک جیسا ہے اور جس کے ہاں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے، جو حیات و مواد کا بھی مالک ہے، جو ان کو بھی پیدا کرنے والا ہے، اور جو رب العالمین ہے، اور جو رب العالمین ہی نہیں بلکہ غنی عن العالمین ہے، جب وہ فرمائے کہ لیمیز اللہ الخبیث، اللہ چاہتا ہے کہ ناپاک کو الگ کر دے۔ ہم کیا سوچتے ہیں، کبھی کبھی ہم ایسی فکر کے تابع ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ساروں کو ملا دو، اور کبھی کبھی ہم یہ ہوتا ہے کہ اپنوں کو بھی جدا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ طیب اور خبیث کا جو الوہی نظام ہے، جو الہامی تفریق ہے، قرآن نے اس کو ایک جگہ کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ جو ناپاک عورتیں ہیں وہ ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، جو پاکیزہ فکر عورتیں ہیں وہ پاکیزہ فکر، پاکیزہ مزاج مردوں کے لیے ہیں، اور جو پاکیزہ مزاج مرد ہیں جن کا ظاہر و باطن پاک ہے وہی پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یعنی الہامی نظام یہ ہے کہ اللہ پاک اور ناپاک کی ایک تفریق قائم کرنا چاہتا ہے اور قائم کر رہا ہے۔ وَمَن لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ، انسانی تمیز، انسانی تفریق وہ کبھی دولت پر مبنی ہوتی ہے کہ ہم دولت کے اعتبار سے انسانوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، کبھی ہم علاقوں کے اعتبار سے انسانوں کے درمیان تفریق لاتے ہیں، کبھی ہم انسانوں کے رنگوں کے اعتبار سے تفریق لاتے ہیں، کبھی ان کے جسموں کی ساخت، ان کے چہروں کے نقش کے اعتبار سے تفریق لاتے ہیں، اور کبھی ہم علم کے اعتبار سے بھی تفریق کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ الہامی تفریق ہے، یہ اللہ کی قائم کرتا تمیز ہے۔ رب چاہتا ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ چاہتا ہے کہ ناپاکوں کو پاکوں سے الگ کر دے۔ اس لیے پچھلی آیت میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے جن کو مال دیا ہے، بات ہو رہی تھی غزوہ بدر کے واقعات کی، اس سے پہلے کی آیات میں، تو پتہ چلا کہ جو اہل ایمان تھے ان کے پاس اس وقت دولت نہیں تھی، ان کے حالات مالی لحاظ سے اس طرح نہیں تھے، اور قریش مکہ سونا چاندی درہم و دینار خرچ کر رہے تھے، اور اللہ کے کلام نے کہا کہ اموالہم لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ وہ اپنا مال خرچ کر رہے تھے، کس لیے؟ اللہ کے راستے سے روکنے پر۔ ایک یہ کہ بندہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور وہ جو اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے نا، اس کو انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے کلام نے کہا، اور اس کو بہت پسند قرار دیا، اور اس کے لیے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرو۔ یعنی ایک دولت وہی ہے، درہم و دینار وہی ہے، پیسہ وہی ہے، اور انسان بھی بظاہر وہی ہے، اس کا رنگ، اس کا قد کاٹ، اس کی جسامت وہی ہے،
لیکن اس کے افکار کی، اس کے سوچ کی تفریق کیسے ہے؟ اللہ فرماتا ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ چاہتا ہے کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر۔ قریش مکہ نے اپنی دولت بہا دی، انہوں نے اپنی دولت لٹا دی، کس پر؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنے پر لگا دی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس لیے ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه بعضا فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلْ لَهُ فِي جَهَنَّمَ، کہ اگر یہ مزید بھی مال جمع کر لائے نا، یہ جو ناپاک مال ہے، دنیا کی ساری دولت جمع کر لائے، جس کو اللہ کے کلام نے ایک اور مقام پر فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یہ جس کے لیے انسان دوڑ رہا ہے نا، دن رات ایک کیے ہوئے ہے، اپنے راتوں کا آرام برباد کیا ہوا ہے، اور اپنے دن کو اپنا سب کچھ بھلایا ہوا ہے، اور مال اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ رب فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اے میرے معبود ان سے فرما دیجئے یہ دنیا کی ساری دولت قلیل ہے، یہ ساری دولت قلیل ہے۔ اب اس پر جو مفسرین کرام نے کلام کیا نا، حضرت امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ کسی انسان کی پیمائش اس کے ذہنی اپروچ کے مطابق ہوگی، اس کی صلاحیت کے مطابق ہوگی، کہ جس نے جتنا ایریا دیکھ رکھا ہے وہ اتنا بتائے گا، اور اپنے علم کے مطابق ہوگا، پھر اپنی عمر کے حساب سے ہوگا، اور انسان کے علم کی استطاعت ہے بھی کتنی، انسان کے علم کی جسارت ہے بھی کتنی، تو لہٰذا انسان اگر کسی کو کثیر کہے تو اس کا کثیر کہنا محدود ہے، اور اگر رب کسی کو قلیل کہے تو اس کا اندازہ اس طرح لگائیے کہ ساری دنیا کی دولت کو اول و آخر سے، زمان و مکان کی حدود سے نکل کر رب فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، کہ یہ ساری دنیا کی متاع، اس میں درہم و دینار بھی ہے، اس میں سونا چاندی بھی ہے، اس میں مکانات بھی ہے، جوہرات بھی ہے، محلات بھی ہے، منصب و عمارت بھی ہے، متاع الدنیا قلیل، یہ پروردگار کی نظر میں قلیل ہے، یہ سب کیا ہے؟ قلیل ہے، مختصر ہے، تھوڑا ہے۔ اور پھر کثیر کیا ہے اس کا؟ قلیل تو یہ ہو گیا نا، اس کا تھوڑا تو یہ ہو گیا کہ ساری دنیا کی دولت اول و آخر جو انسانوں نے دیکھ رکھی اور جو دیکھنی ہے، جس کی کیلکولیشن کر لی اور جس کی کرنی ہے، وہ سب اس کے دربار میں قلیل ہے، پھر اس کے کثیر کا اندازہ کیا ہوگا؟ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ سارا قلیل ہے جو انسانوں نے دیکھ رکھا ہے، جو انسانوں کی بصیرت میں آیا ہے، جو انسانوں کی بصارت میں آیا ہے، جو انسانوں نے حساب لگایا ہے، یہ سارا قلیل ہے۔ اور میرے محبوب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کثیر آپ کو دے دیا ہے، کثیر آپ کو دے دیا ہے، اور جو آپ کو دیا ہے اللہ اکبر۔ اب اگر کسی آیہ مبارکہ کے شان نزول پر جائیں تو آیہ مبارکہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا شان نزول بتاتا ہے کہ جب آقا کریم علیہ السلام کے صاحبزادگان کو اللہ کریم نے واپس بلا لیا، تو آقا کریم علیہ السلام کے جو دشمن ہیں، جو عدو ہیں، وہ کہنے لگے عرب کا معاشرہ ہے کہ آپ تو اب بے نسل ہو گئے ہیں، کہ بیٹے آپ کے نہیں ہیں، تو پھر اللہ کریم نے آپ کو وہ لخت جگر سیدہ کونین، سیدہ کائنات، جس کو حدیث مبارکہ کہتی ہے کہ سیدۃ نساء العالمین، جناب بی بی پاک فاطمہ الزہرا عطا فرمائی، اور ساتھ اللہ کے کلام کی آیت کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔
یعنی آپ کو کثیر سے بھی بڑھ کر کوثر جو ہے یہ کثیر کی بھی اگلی ڈگری ہوتی ہے، اس سے اگلا درجہ ہے، اور الکوثر یعنی ایسا کثیر کہ جس کا مد مقابل کبھی نہ لایا جا سکے، الکوثر ایسا کثیر جس کا کوئی دوسرا مد مقابل نہ ہو۔ عزیز مکرم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک انسانوں کی تفریق ہے کہ انسان تفریق کرتے ہیں جنس کے اعتبار سے، انسان تفریق کرتے ہیں نو کے اعتبار سے، انسان تفریق کرتے ہیں دولت کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، آمدن کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، اور ایک الہامی الوہی رب کی بنائی ہوئی تقسیم ہے، اور وہ تقسیم کیا ہے کہ خبیث کو، ناپاک کو پاک سے الگ کر دیتا ہے۔ اب یہ پاک اور ناپاک کیا ہے؟ رب کے ہاں پاک وہ ہے جو اس کے محبوب سے وابستہ ہو جائے، پاک وہ ہے جو جناب رحمت للعالمین امام الانبیاء خاتم الانبیاء سے وابستہ ہو جائے، وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ طیب و طاہر ہو جاتا ہے، اور جو ان سے دور ہو جائے، جو ان کے مد مقابل آ جائے، وہ پھر چاہے قریش مکہ کا دولت اور مال ہی کیوں نہ ہو، وہ رب کے ہاں خبیث قرار پاتا ہے، ناپاک قرار پاتا ہے۔ تو عزیز مکرم سورہ انفال کی یہ آیات مبارکہ ہمیں یہ پیغام لیے ہوئے ہیں کہ طیب ہونے کا، اور جس طرح اللہ کے کلام نے فرمایا کہ ہم نے اہل ایمان کے لیے طیب رزق رکھا ہے۔ طیب رزق کیا ہے؟ اور یا اللہ کے ہاں ایک بات یہ بھی ذہن نشین کرنے والی ہے کہ عبادات کا